آج جب میں نے مسیحیوں کی یہ شرمناک حرکت دیکھی تو بچپن میں سیکھی ہوئی ایک بات میرے ذہن میں امڑ آئی۔ وہ بات یہ تھی کہ اس وقت ہم چرچ بلڈنگ کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے تھے اور وہ لفظ تھا گرجا گھر، اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا کہ اس جگہ کا نام گرجا اس لیے ہے کہ یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، ایک گر اور دوسرا جا، یعنی ایک ایسی جگہ جہاں پر انسان جا کر گر جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے اور اپنے آپ کو اپنے خالق خدا کے سامنے سجدہ ریز کر لیتا ہے۔ لیکن آج جب یہ حرکت دیکھی، وہ بات یاد آئی کہ بزرگ ہمیں کیا بتاتے تھے، کیونکہ اس وقت چرچ لفظ اتنا عام استعمال نہیں ہوتا تھا۔ ویسے آج ہم اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں چرچ، یہ دو طرح سے سمجھا جاتا ہے۔ ایک تو یہ اس بلڈنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جہاں پر ہم جا کر خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ان لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جن کو خدا نے اپنے لوگ ہونے کے لیے چنا ہے۔ جب ہم اس لفظ پر غور کرتے ہیں اور اس کے مقصد پر غور کرتے ہیں، اور پھر خاص طور پر وہ لفظ جو ہم نے بچپن میں سیکھا کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ہم نے جا کر گر جانا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو ہم نے انتہائی نچلی سطح پر لے کر جانا ہے، اور دوسرے معنوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر جا کر اپنے آپ کو خاکسار بنانا ہے، جس طرح دوسرے تواریخ کے 7ویں باب کی 14ویں آیت میں بھی لکھا ہے کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، جب وہ خاکسار بن کر مجھ سے دعا کریں گے تو میں آسمان پر سے ضرور نظر کروں گا۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ جب ہم لفظ گرجا پر غور کرتے ہیں یا چرچ پر غور کرتے ہیں یا عبادت گاہ پر غور کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جا کر ہم نے اپنے خدا کی عبادت کرنی ہے۔ اور جب ہم لفظ عبادت کی بات کرتے ہیں تو یہ عبرانی زبان کے لفظ عبودہ سے ہے، جس سے لفظ عبادت نکلا ہے، پھر اسی سے لفظ عابد بھی نکلا ہے جس کا مطلب ہے عبادت گزار، اور اس کا ایک مطلب بندہ بھی کیا جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ غلام جو اپنے آقا کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم اس جگہ پر جاتے ہیں تو پھر ہماری جو کیفیت ہے یا جو ہماری سوچ ہے یا جو ہماری نیت ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے کہ جیسے ایک غلام اپنے مالک کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور وہ ہر چیز کا خیال رکھتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی گستاخی نہ ہو جائے، میری زبان سے کوئی ایسا لفظ ادا نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے جو میرے مالک کو ناپسند ہو، اور اس کے بدلے میں پھر ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے سزا دے۔ پھر ہم اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ جب غلاموں اور آقاؤں کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا تھا تو ایک آقا کو، ایک مالک کو یہ آزادی ہوتی تھی کہ وہ اپنے غلام کی جان تک لے سکتا تھا، اور اس کے اوپر کوئی بھی ایلیگیشن یا کوئی قانون لاگو اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ اس نے وہ غلام روپے دے کر خرید رکھا ہوتا تھا۔ آج ہم جب آزادی کی بات کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں اور کتاب مقدس کا اتنا علم رکھتے ہیں جتنا پہلے والے لوگوں میں موجود نہیں تھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آج کے مسیحی نے اس آزادی کو بدی کا پردہ بنا رکھا ہے۔ کم از کم یہ جو آپ
ویڈیو دیکھیں گے اس سے یہی بات سامنے آئے گی کہ کیا مسیحی لوگ بھی ایسا کر سکتے ہیں یا انہیں ایسا کرنا چاہیے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم مزید گفتگو میں آگے بڑھیں، ذرا یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں کہ اس میں مسیحی کیا شرمناک حرکت کر رہے ہیں۔ Just a short one today, but I saw this posted by Protestia on X and I couldn't let it go. Here is a Pentecostal church where a little kid, first of all, everyone's dancing. There's one woman who looks like she's having convulsions right here. There's another guy who's acting like he's drunk in the spirit. That's what they call it over here. But yeah, a little kid, it's pandemonium in this church, and a little kid actually gets on top of the pulpit and starts dancing on the pulpit. جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ عبادت گاہ، آپ اسے عبادت گاہ کا نام دے لیں، آپ اسے گرجا کا نام دے لیں، آپ اسے چرچ کا نام دے لیں، دراصل یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ہم نے سنجیدگی کے ساتھ جانا ہے۔ اور خدا کا بندہ وائز اپنے کتاب کے 5ویں باب کی پہلی آیت میں لکھتا ہے کہ جب تو خداوند کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ، تاکہ تجھ سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جو تیرے خدا کو ناپسند ہو، اور بجائے اس کے کہ تو وہاں سے برکت حاصل کرے تو الٹا لعنت لے کر واپس اپنے گھر کو لوٹے۔ ہمیں کس طرح سنجیدہ ہونا ہے عبادت کے معاملے میں، لیکن اس حرکت کو دیکھ کر لگتا ہے کہ جو آج کا مسیحی ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں پر سے خدا کا پاک کلام بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ایمان کے مطابق جب خدا بولتا ہے تو پھر کیسے جو لوگ ہیں ان کو سنجیدہ ہونا چاہیے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں پاک کلام کے لیے کہ اے خداوند آج جب تیرا خادم بولے تو خود اس میں سے ہو کر ہمارے ساتھ کلام کرنا، اور یہ کلام کیا جاتا ہے پلپٹ پر سے، اور ظاہر سی بات ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے یا یہ ایک ایسا ٹیبل ہے جس کے اوپر خدا کا پاک کلام جو ہمیں دیا گیا ہے، جو کتابی صورت میں ہمارے درمیان موجود ہے، ہم اسے اس کے اوپر رکھتے ہیں، وہیں سے اس کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، اور وہیں سے پھر ہمارے لیے وہ کلام اور اس کی تفسیر اور اس کی تشریح ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے کہ آج خدا کا پاک کلام ہم سے مخاطب ہو کر ہمیں یہ نصیحت کر رہا ہے، ہمیں یہ سمجھا رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو قادر مطلق خدا ہے وہ اپنے پاک کلام کے ذریعے سے ہمارے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، اور وہ ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنے پاک کلام کو اسی پلپٹ پر سے ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی بنانے جا رہا ہے۔ لیکن جب اس کے اوپر چڑھ کر ہم ڈانس کریں گے، جب اس کے اوپر چڑھ کر ہم ناچیں گے، تو پھر اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ کیا ہم اس جگہ کو پاک ترین مقام سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم عہد عتیق کی جانب جائیں تو وہ جو ہیکل کے اندر پاک ترین مقام تھا، وہاں پر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اب جب ہم چرچ کی بات کرتے ہیں، گرجا گھر کی بات کرتے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے پلپٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر سے خدا اپنے خادموں کے ذریعے سے ہم سے کلام کرتا ہے۔ تو پھر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو جگہ ہے یہ کس طرح پاکیزہ ہے، کس طرح پاک ہے، اور باقی دوسرے حال سے یہ کس طرح مختلف ہے اور الگ کی گئی ہے۔ ویسے تو وہاں پر جانا ہی مناسب نہیں ہے، لیکن اگر وہاں پر جا کر اور پھر یہی نہیں بلکہ اس کے اوپر ڈائس کے اوپر کھڑے ہو کر جب ڈانس کیا جائے گا تو اس سے
हम क्या सबक लेंगे, या इससे हम क्या सीखेंगे, या दुनिया तक हम क्या पैगाम लेकर जाएंगे कि हम अपने खुदा का कितना डर मानते हैं, हम उसका कितना खौफ मानते हैं, हम उसकी इबादत को कितना संजीदा लेते हैं। और हमारे खित्ते में अक्सर औकात जब कभी गोरों की बात की जाती है, फॉरेनर्स की बात की जाती है, तो हम समझते हैं कि वो ना जाने फरिश्ते हैं, लेकिन इस हरकत को देखकर ये पता चल रहा है कि वो किस कदर संजीदा हैं खुदा के मामले में। और डांस करने के लिए एक ही बात को हमेशा बुनियाद बनाया जाता है कि चूंकि मुक़द्दस दाऊद ने डांस किया था, वो नाचा था, भाई हम ये देखें कि वो नाचा कहाँ पर था और किस मकसद के साथ नाचा था। क्या वो पुलपट के ऊपर चढ़कर नाचा था, क्या वो हैकल के अंदर नाचा था? ज़रा इस बात को भी अपने सामने रखें और ज़रूर अपनी ज़िंदगी पर गौर करें और हमेशा अपने खुदा का खौफ और अपने खुदा का डर अपने अंदर रख कर अपने खुदावंद के सामने जाएं। जिस तरह हमने पहले बात की कि इस जगह का मतलब है गिरजा। इसका मतलब है कि जब आपने गिरने के लिए जाना है, सजदा रेज होने के लिए जाना है, तो आपने किस कदर संजीदा होना है, किस तरह आपके जहन के अंदर, आपके दिल के अंदर और आपके दिमाग के अंदर आपके जो खुदा का खौफ है वो किस तरह होना चाहिए कि वो मेरा खालिक है, वो मेरा मालिक है और मैं उसकी हजूरी में ऐसे जा रहा हूँ जैसे एक गुलाम अपने मालिक के सामने जाता है। और मैंने कोई ऐसी बात नहीं करनी, मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी जो मेरे मालिक को कहीं नाराज ना कर दे और बरकत की बजाय मैं वहाँ पर लानत लेकर वापस ना आऊँ। सो इस बात को हमने देखना है कि बतौर मसीही मैं और आप कहाँ पर खड़े हैं। इस बात को समझें, जानें और पहचानें। और ज़रूर जब आप खुदा के घर को जाते हैं, संजीदगी के साथ कदम रखें, वहाँ पर नहायत संजीदगी के साथ उसकी इबादत करें, क्योंकि इबादत के बदले में कादिर मुतलक खुदा ने बरकत देने का वादा किया है। रूल की किताब हमारे सामने इस बात को रखती है कि तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। और खुदावंद फरमाता है मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। बिलाशुबा वो वादों का सच्चा खुदा है और खुदा करे कि हम खुदा के घर को संजीदगी के साथ लें और संजीदगी के साथ उसकी इबादत करने वाले लोग बने, ताकि ये इबादत वाकई हमारे लिए बायस से बरकत हो। हमारा खुदा हमें ऐसा ही करने का फजल अता करे। आमीन।